السلام علیکم دوستو، آج کی اس نشست میں ہم محرم الحرام اور کربلا کے اس واقعے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ کل ہم نے یہ کہا تھا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ پہنچے تو وہاں 12,000 کے قریب لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں کے حالات موافق لگے اور انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجا کہ آپ کوفہ جلد از جلد آئیں، حالات موافق ہیں اور یہاں کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ دوستو، یہاں تک تو کل تھا۔ آج جب یہ پیغام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسین کو بھیجا اور انہیں ملا، اور انہوں نے 8 ذی الحج کو جب حج شروع ہو رہا تھا وہ مکہ سے نکلے اور کوفہ کی طرف انہوں نے ہجرت شروع کر دی۔ یہاں کوفہ میں حالات کچھ ایسے بنے کہ یزید کے کارندے عبداللہ بن مسلم بن شعبہ حضرمی کو اس صورتحال کا پتہ چلا۔ یہ جو کارندے ہوتے ہیں یہ جاسوس ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک کو یہ پتہ چلا کہ کوفہ میں ایسے صورتحال بن رہی ہے۔ تو انہوں نے گورنر کوفہ نعمان بن بشیر کو اطلاع دی اور ساتھ میں حالات کو ٹھیک کرنے کا تقاضا کیا، مگر گورنر کوفہ نے ایسی کسی بھی کارروائی سے معذرت کی جس کے ظاہری اسباب اس کارروائی کی اجازت نہ دیتے ہوں، یعنی ظاہری اسباب معلوم ہی نہ ہوں کہ یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ تو ایسے کسی بھی حالات پر جس پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک پردہ ڈال رکھا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کرنے کا انہوں نے معذرت کی۔ اس پر عبداللہ نامی کارندے نے، یعنی اس جاسوس نے، یہ سارا معاملہ یزید کو لکھ کر کے بھیج دیا۔ یزید اپنے ایک آزاد غلام، یعنی آزاد کردہ جو غلام ہے، اس کا نام سرہون تھا، سرہون سے اس بارے میں مشورہ لیا۔ اس نے یزید سے پوچھا کہ اگر آپ کے والد آج زندہ ہوتے اور آپ کو کوئی مشورہ دیتے تو کیا آپ وہ مشورہ مان لیتے؟ تو یزید نے کہا کہ کیوں نہیں، میں ضرور مانتا۔ تو سرہون نے کہا کہ پھر میرا مشورہ ہے کہ آپ کوفہ کی گورنری عبید اللہ بن زیاد کے سپرد کر دیں۔ عبید اللہ بن زیاد اس وقت بصرہ کے گورنر تھے اور یزید ان سے ناراض تھے اور انہیں بصرہ کی گورنری سے بھی معزول کرنا چاہتے تھے، مگر سرہون کا یہ مشورہ انہیں پسند آیا۔ تو انہوں نے ابن زیاد کو بصرہ کی گورنری کے ساتھ ساتھ کوفہ کی گورنری بھی سونپ دی اور کوفہ کا چارج لینے کے لیے انہیں حکم دیا کہ آپ کوفہ جائیں، اور ساتھ میں یہ بھی حکم دیا کہ وہاں پہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ڈھونڈیں اور انہیں ختم کر دیں۔ بصرہ سے ابن زیاد
عبید اللہ ابن زیاد، وہ نکلے کوفہ کے لیے بصرہ کے چیدہ چیدہ لوگوں کے ساتھ، اور راستے میں جتنے بھی مجالس سے وہ گزرے تو ان پہ سلام کہتے رہے، السلام علیکم، مگر ان کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، یعنی انہوں نے ڈاٹا باندھا ہوا تھا، کوئی انہیں پہچان نہ سکتا تھا کہ یہ کون ہے جو اتنے لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو انہیں یہ بھی خبر تھی کہ مکہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکلے ہیں کوفہ کے لیے، تو شاید یہ وہی ہوں، تو وہ جواب میں کہتے وعلیکم السلام ابن رسول۔ اس طرح سے ابن زیاد مجالس پہ سلام ڈالتے رہے، ان کا جواب سمیٹتے رہے، اور سیدھا گورنر ہاؤس پہنچے، کوفہ کے گورنر ہاؤس میں پہنچ گئے۔ اس گورنر ہاؤس کو اس وقت قصر امارت کہا جاتا تھا۔ تو قصر امارت کے اندر جب داخل ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہ کہ ایک غلام کو 3000 درہم دے کر کے روانہ کیا مسلم بن عقیل کا پتہ لگانے کے لیے، اور ساتھ میں کہا کہ اسے ڈھونڈو، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو، اور یہ 3000 درہم اس کے حوالے کر کے یہ کہنا کہ یہ آپ کا جو مشن ہے اس میں آپ کے کام آئیں گے، اس کے خرچ کے لیے میں یہ آپ کو دے رہا ہوں، اور خود کو کوفہ والا ظاہر نہ کرنا، بلکہ کہنا کہ میں حمص کا باشندہ ہوں۔ اس طرح سے وہ غلام گورنر ہاؤس سے نکلا اور کوفہ کے بازاروں میں گھومتا گھومتا وہ اس شخص تک پہنچا جس کے تعلقات مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، پہچان تھی ان کی، اور وہ ایسے لوگوں کو جو کہ بیعت کیا کرتے تھے انہیں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا دیتے تھے۔ اس اثناء میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر بدل لیا تھا، وہ ہانی کے گھر پہ آ گئے تھے۔ ہانی کا پورا نام تھا ہانی بن عروہ مرادی، ان کے گھر پہ وہ آ گئے تھے اور وہاں رہ رہے تھے۔ تو اس شخص نے اس غلام کو مسلم بن عقیل تک پہنچایا۔ اس غلام نے وہاں اپنے آپ کو حمص کا باشندہ ظاہر کیا اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور 3000 درہم انہیں دے کر کے یہ کہا کہ یہ آپ کے مشن کی کامیابی کے لیے ہے، جو کام آپ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کے کام آئیں گے، تو یہ میری طرف سے ہدیہ قبول فرمائیں۔ مسلم بن عقیل نے ان سے بیعت لی اور ان کا وہ 3000 درہم یا ریال وہ ہدیہ قبول کر لیا۔ وہاں سے نکل کے یہ جو غلام تھا یہ سیدھا ابن زیاد کے پاس پہنچ گیا اور پورا حال احوال ان کو سنا دیا، حتیٰ کہ مسلم بن عقیل کے ٹھکانے کا بھی انہیں بتا دیا۔ تو گورنر ابن زیاد جو ہے انہوں نے اپنے مصاحبین جو کوفہ کے تھے ان سے کہا کہ کیا بات ہے، ابھی تک ہانی مجھ سے ملنے نہیں آیا،
اگرچہ اسے آ جانا چاہیے تھا۔ تو ان مصاحبین میں سے ایک شخص محمد ابن اشعب، وہ وہاں سے اٹھا، اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ہانی کے گھر کی طرف گیا۔ ہانی اپنے گھر کے دروازے پر ہی اسے ملا تو محمد بن اشعب انہوں نے کہا کہ گورنر صاحب آپ کو یاد فرما رہے ہیں اور گلہ کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہانی اب تک ملنے نہیں آئے۔ چلیں، گورنر صاحب آپ کو یاد فرما رہے ہیں، ہمارے ساتھ چلیں۔ ان کے اصرار پہ ہانی محمد بن اشعب کے ساتھ چل پڑے اور ابن زیاد کے دربار میں پہنچ گئے۔ اتفاق سے اس وقت قاضی شریح بھی ابن زیاد کے پاس موجود تھے۔ ابن زیاد نے ہانی سے پوچھا، مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم، مگر جب اس کے سامنے اس غلام کو لایا گیا جس نے ہانی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اور 3000 ریال بھی ہدیہ دیا تھا، تو ہانی لاجواب سے ہو گئے، مگر پھر کہا کہ مسلم بن عقیل کو میں نے نہیں بلایا، بلکہ مسلم بن عقیل خود میرے گھر آئے اور میرے گھر میں رہنے لگے۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ تو پھر تو آپ مسلم بن عقیل کو میرے حضور پیش کر دیں۔ ہانی نے پس و پیش سے کام لینا چاہا تو ابن زیاد نے اسے اپنے قریب بلا کر اس زور سے چھڑی ماری کہ اس کی بھویں پھٹ گئی۔ غصے کی حالت میں ابن زیاد کے محافظ سے ہانی نے تلوار چھینی اور ابن زیاد پہ حملہ کر دیا۔ ابن زیاد تو بچ گیا، حملہ ناکام ہو گیا، مگر ہانی گرفتار ہو گیا۔ ہانی کو قید میں ڈالتے ہوئے ابن زیاد نے کہا کہ اب تمہارا خون میرے اوپر حلال ہو گیا ہے۔ ہانی کے قبیلے کو جب اس کی اطلاع ملی تو ہانی کا قبیلہ گورنر ہاؤس پہ چڑھ دوڑا۔ جب شور شرابے کی آوازیں ابن زیاد تک پہنچی تو اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہانی کے چھڑانے کے لیے اس کا قبیلہ آیا ہے۔ تو اس وقت ابن زیاد نے قاضی شریح کے تھرو، یعنی اس کی توسط سے ہانی کے قبیلے کو پیغام بھیجا جو محاصرہ کیے بیٹھے تھے کہ ہانی کو کوئی خطرہ نہیں، انہیں صرف روک لیا گیا ہے تاکہ مسلم بن عقیل اور دیگر امور کے بارے میں ان سے مشورہ کیا جائے، ان سے بات کی جائے تو انہیں جلد رہا کر دیا جائے گا، ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، اس لیے آپ لوگ چلے جائیں، ریاستی مجبوری ہے۔ تو ہم لوگ ابھی تفتیش کر رہے ہیں تو مسلم بن عقیل کو چھوڑ دیا جائے گا، آپ لوگ ابھی چلے جائیں۔ تو جو قاضی شریح ہے ان سے یہ ہانی جو ہے ان نے کہا کہ دیکھیں، میرے بارے میں اللہ سے ڈریں، کیونکہ ابن زیاد کے ارادے میرے
لیے خطرناک ہے۔ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ مگر قاضی شریح نے ان کے قبیلے کو وہی کچھ کہا جو ابن زیاد نے انہیں سمجھایا تھا کہ یہ کہنا ہے۔ قاضی شریح کے پیچھے بھی ابن زیاد نے ایک جاسوس لگا دیا تھا کہ دیکھو یہ لوگوں سے کیا کہہ رہا ہے۔ ادھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ان حالات کا پتہ چلا تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ میری جان کو خطرہ ہے ابن زیاد سے۔ تو کوفہ کے 40,000 افراد وہ جمع ہو گئے اور مسلم بن عقیل کے پاس جمع ہو گئے۔ 40,000 افراد نے مسلم بن عقیل کو اپنے نرغے میں لیا اور چل پڑے فوج کی صورت میں، فوجی دستے کی صورت میں، کہ جس میں وہ فوجی دستے کی جو ہوتی ہے نا بناوٹ، اس کے مطابق اس میں مقدمہ بھی تھا، مقدمہ الجیش، میمنہ بھی تھا اور میسرہ بھی تھا، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیچ میں تھے، اور یہ سب ان کے چاروں طرف پھیلے ہوئے گورنر ہاؤس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جب اس کی اطلاع ابن زیاد کو ملی تو اس نے کوفہ کے سرداران کو جمع کیا اور ان سے بات کی۔ کوفہ کے سرداران نے محل کے فصیلوں اور کوفہ کے فصیلوں پہ چڑھ چڑھ کر کے اپنے اپنے قبیلے والوں کو پیغامات دینے شروع کر دیے، ان سے باتیں کرنی شروع کی اور انہیں اس اقدام سے منع کرنے کی باتیں کی۔ آہستہ آہستہ لوگ اس عظیم لشکر سے کھسکنے لگے، حتیٰ کہ شام ہوتے ہوتے صرف 500 بندے رہ گئے، باقی سارے کھسک گئے۔ اور پھر وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی چلے گئے اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ گئے۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو اکیلے پایا تو وہ وہاں سے پیچھے مڑے، کیونکہ سارے دروازے ان کے اوپر بند ہو چکے تھے۔ چلتے چلتے وہ ایک مکان کے پاس پہنچے، ان کو پیاس لگی تھی بڑی، تو وہاں دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک عورت باہر آئی، انہوں نے پانی مانگا، وہ اندر سے پانی لے کے آئی، انہیں پلایا اور پھر دروازہ بند کیا۔ مگر تھوڑی دیر کے بعد جب وہ پھر آئی، دروازہ کھول کے دیکھا تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں کھڑے کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو بڑا مشکوک معاملہ ہے، پھر جب آپ یہاں پہ کھڑے ہیں تو آپ چلے جائیں یہاں سے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پہچان کرائی کہ میں مسلم بن عقیل ہوں، اور اس طرح سے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمائندہ بن کے یہاں آیا ہوں، مگر یہاں اب میرے اوپر سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، اگر آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے پناہ دے دیں۔ تو اس عورت نے دروازہ کھول کے اسے پناہ دینے کے لیے گھر میں اندر بلایا، مگر گھر میں اس کا ایک بیٹا تھا، اس نے محمد بن اشعب، وہ جس نے
ہانی کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس محمد بن اشب کو اطلاع دی کہ ایسے ایسے مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں چھپ گئے۔ محمد بن اشب وہ سیدھا گیا ابن زیاد کے پاس، اور ابن زیاد نے ان کی گرفتاری کا، یعنی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی گرفتاری کا فرمان جاری کیا اور سپاہی بھیج دیے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اس محاصرے کا پتہ نہیں تھا جو راتوں رات ہو گیا تھا۔ جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور مقابلے کی ٹھانی، مگر محمد بن اشب انہوں نے اپنی ذمہ داری لی کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ بس صرف ہمیں اپنی گرفتاری دے دیں۔ اس طرح سے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جو بالکل اکیلے پڑ چکے تھے، انہوں نے اپنی گرفتاری دے دی اور زیاد کے سامنے انہیں لے جایا گیا تو انہیں وہاں شہید کر دیا گیا، اور ان کی جو لاش ہے وہ بازار میں پھینک دی گئی، اور اس کے ساتھ ہی ہانی اس کو بھی گھسیٹتے ہوئے کچرے کے ڈھیر پہ لایا گیا اور وہاں سولی پہ لٹکا دیا گیا، جو کئی دن تک وہاں پہ سولی پہ ان کی لاش لٹکتی رہی۔ کوفہ میں حالات بالکل بدل چکے تھے، 360 ڈگری نہیں بلکہ یعنی 180 ڈگری پہ آ گئے تھے۔ حالات 180 ڈگری زاویہ کا یعنی مخالف سمت میں چلے گئے تھے، اور وہاں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف آ رہے ہیں۔ کل انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔